السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی آسان ٹوٹکے شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں بے حد آسانی پیدا ہو جائے گی۔ چاول اور دال اگر زیادہ لے کر اسٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے، اگر 2 یا 3 تیز پات ڈال دیں تو کیڑا نہیں لگے گا۔ اکثر قمیض دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح صاف نہیں ہوتا، اس کے لیے قمیض دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں، پھر قمیض دھو لیں، کالر بالکل صاف ہو جائے گا۔ بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں، لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ، دار چینی اور لونگ ڈال دی جائے تو گھر میں ناگوار مہک بھی نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے۔ پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کسٹر آئل روئی کی مدد سے لگائیں اور مہینے بعد فرق دیکھ لیں۔ بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹوں کے ڈبے میں اگر شوگر کیوب رکھ دیے جائیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں۔ تمام نمی شوگر کیوب جذب کر لیتی ہیں، اس طرح بسکٹ خراب ہونے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ چھری، چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائے تو میٹھا سوڈا، سرکہ اور ویم یا جس چیز سے بھی برتن دھوتے ہیں ان تینوں کا مرغوبہ سا بنا لیں اور برتنوں پر لگا کر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھو لیں، زنگ سے نجات مل جائے گی۔ بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور 1 گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے۔ اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا گیا ہے۔ برسات کے موسم میں اکثر نمکدانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے، اس میں 4-5 چاول کے دانے ڈال دیں، نمک نمی سے محفوظ رہے گا۔ اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ ایک صاف سٹک، جسے سٹک کہتے ہیں، خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں، اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے۔ انڈوں کو ابالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں، ان کی افزائش میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگر دانت میں درد ہے تو اس کے نیچے ادرک رکھ دیں، درد کم ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمکے تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکہ ملا دیں، جوتے چمک جائیں گے۔ جب پودینہ بازار میں وافر اور سستا مہیا ہو تو بہت سا خرید کر یا اگر گھر کی کیاری میں ہو توڑ کر دھوپ میں سکھا لیں۔ سوکھ جائے تو پیسا ہوا کالا نمک اور کالی مرچ اور زیرہ مکس کر کے محفوظ کر لیں۔ کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ سا بنا لیں اور چہرے پر لگائیں، ہفتے میں 2 بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا۔ اس کے علاوہ دھوپ سے جھلسی ہوئی جلد بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے، اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا سفوف یا 2 یا 3 چٹکی لے کر پھانک لیں، اس شکایت میں یہ بے حد مفید ہوتا ہے اور اس طرح آپ کو سفر کے دوران کسی بھی پریشانی اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ صابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکیں نہیں، انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں، جوتوں اور موزوں کی بو سے گھر کو محفوظ رکھیں۔ سنہرے دھات کے اینک کے فریم پر قدرتی رنگ کا یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں۔ اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا، بالکل نیا دکھائی دے گا۔ باورچی خانے یا غسل خانے کے سنک یا واش بیسن کو چمکدار اور صاف کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر پیپر نیپکن ٹشو سے ڈھک دیں۔ اس پر کچھ بوندیں پانی ڈال کر 1 چمچہ بلیچنگ پاؤڈر ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ٹشو پیپر سے واش بیسن کو رگڑیں، بیسن یا سنک چمک اٹھے گا۔
سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں۔ سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں، اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔